آج تو ذرا سی پریشانی آتی ہے، یہ ڈپلیکیٹ جتنے بابے ہیں یہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ تو یہ بیان سننا بہت ہی یہ دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تعویذ لے لو، یہ کر لو، آپ جائیے نا سڑکوں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ فلاں میاں جی فلاں بابا جی، پوسٹر لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، تعویذ بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے جن کو مصیبتوں کا سامنا کرنا نہیں آتا، جن کو دکھ میں صبر کرنا نہیں آتا، جن کو پریشانی میں اپنے رب کو پکارنا نہیں آتا، وہ تڑپتے پھرتے ہیں ذرا سی بات پر، کبھی اس کے آگے جا کے منت مانگتے، کبھی اس کے آگے، اور پھر ایسے ہی ڈپلیکیٹ چوروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گھر میں سکون لے آئیں گے، ہم تمہارا عشق دلوا دیں گے، ہم تمہاری پریشانی دور کر دیں گے، ہم تمہارا جادو دور کر دیں گے، اور پھر جا کے ان کو 5-5 10-10 ہزار دے کے پھر ٹک کے بیٹھتے ہیں۔ وہاں سے بھی ان کو دھوکہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بے یقینی ہے جس وجہ سے یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ سر نہیں جو ہر در پر جھکے، وہ سر نہیں ہے جو ہر در پر جھکے، اور وہ در بھی نہیں جس پر ہر سر نہ جھکے۔ جو سر ہر ایک دروازے پہ جھک جائے وہ کیسا سر ہے؟ جو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دروازہ کس کا ہے، جو یہ بھی طے نہیں کرتا کہ اس دروازے پر مانگنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کہا نا اس نے کہ خدا سے مانگ کہ یہی وہ در ہے جہاں پر کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ ہم جا رہے ذرا سی مصیبت آ رہی، کبھی یاروں دوستوں کو، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی پڑوسیوں کو بار بار پوچھ رہے کہ اتنے پیسے ادھار دے دے گا، اتنا پیسہ ادھار دے دے گا، اتنی چیز ادھار دے دے گا۔ اپنے آپ سے ادھار کیوں نہ کر لیں؟ بینکوں سے ادھار لے کے خوشیاں خریدنے والوں، تمہاری شادی میں اتنے قرضے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو مہینے کی قسطیں دینے کے لیے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بھائیوں کو سارا دن ادھر ادھر دوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جو خوشیاں تم نے خریدی ہیں، جو بینڈ باجے تم نے بجائے ہیں، جن ڈیجوں کی دھڑک کے اوپر تم ناچتے رہے ہو، وہ سارے کا سارا ادھار کا مال ہے۔ تم اس میں عزت سمجھتے ہو، یہ عزت نہیں ہے، بے عزتی تو تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، جو صبح کو قسط لینے والا بھاگا ہوا آ رہا ہے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ عمران میں کہ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو جس کام کا ارادہ کر لیا ہے، اگر یقین اللہ پر ہے، اگر یقین رب پر ہے، اگر یقین ایشور پر ہے، اس خدا پر ہے جو پالن ہار کائنات کا، اگر اس پر یقین ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے رب پر یقین رکھ کے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھو اب تمہارا دوست وہ خدا ہے، اور خدا جس کا دوست بن جائے اس کے کام دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ کوئی طاقت تمہارے کام کو نہیں روک سکتی۔ اور اگر اللہ نہ چاہے، اگر رب نہ چاہے، پالن ہار نہ چاہے کہ تمہاری مدد کرنی ہے، تو پوری دنیا کی طاقت لگ جائے تمہاری مدد کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے کہ دکھ میں گھبراہٹ نہیں، دکھ میں منت نہیں، دکھ میں چمچا گیری نہیں، چند چاندی کے سکوں کے لیے اس سب کو کسی کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو مشکلات کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، ذرا سا تو کھاتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے فلانی جگہ چل جاؤ۔ آج 2026 میں ابھی یہ حالت ہے، کوئی فلانی جگہ چلے جاؤ، فلاں بندہ بیٹھا ہے وہ تمہیں چٹکی بجائے گا، فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ وہ پیر کی انگلیاں کرے گا ایسے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے صبر کے ساتھ بیماریوں میں بھی صبر رکھیں، کاروبار میں بھی صبر رکھیں۔ کوئی بندہ اپنی مہارت سے آگے نہیں جاتا۔ سنیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، جو لوگ مشہور بھی ہیں وہ بھی، جب کوئی اللہ مقام دے دیتا ہے نا، پھر یہ گپے مارتے ہیں مائک پر کھڑے ہو کے، ہم بڑے قابل تھے، ہم نے بڑی اچھی بیوت بنائی تھی، ہماری پلاننگ بڑی بڑھیا تھی۔ نہیں نہیں، اگر قابلیت کے بل پہ لوگوں کو عزت ملتی تو یہ بڑے بڑے افسر بڑے بڑے وزیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے۔ اگر قابلیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے دولت ملتی تو یہ جو اربوں پتی کمپنیوں کے مالک
انگوٹھا ٹیک ہیں کئی, ان کے سامنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر علم کے ذریعے دولت ملتی, محنت کے ذریعے ملتی, تو مزدور صبح 6 بجے لگتا ہے, 8 بجے آ کے شام کو 6 بجے گھر کو جاتا ہے. نہ محنت کے بل پر آپ مشہور ہو سکتے ہیں, نہ محنت کے بل پر آپ کما سکتے ہیں. اللہ جب چاہیں گے, خدا جب چاہے گا تب قسمت چمکے گی. اگر اللہ نہیں چاہیں گے, آپ کا رب نہیں چاہے گا, تو جتنی مرضی پلاننگ کر لو, آپ کی پلاننگ کامیاب ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر نیک کام کا ارادہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اسے اچھا کرنا ہے, تو خدا پہ یقین کرو اور چلو پھر اس راستے پہ, اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو, رو نہیں, ہاتھ نہ پھیلاؤ, تڑپو نہیں, قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیے. اگر آپ قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نواز دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. غیر ضروری قرضہ نہیں لینا ہے, ادھر ادھر چھٹپٹانا نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں, آج فلاں کے پاس, آج فلاں کے پاس. یہ ڈاکٹر کیوں ناکام ہو جاتے ہیں علاج کرتے ہوئے؟ پتہ ہے, ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ آپ کا علاج کرنا شروع کرتا ہے, آپ 15 دن بعد ڈاکٹر ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ اس کی دوائی کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, آپ دوسرے کے پاس. پھر 15 دن بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو, تیسرے کے پاس. آخر میں نکھٹو کے پاس پہنچتے ہو اور وہ اپنی بیماری, اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہے. بیماریوں کی عمر ہوتی ہے بھائی. مثال کے طور پر کسی کو اگر فرسٹ اسٹیج پہ کینسر ہے 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا, کسی کو ٹی بی ہے 6 مہینے میں ٹھیک ہوگی, کسی کو کالی کھانسی ہے اس کی مدت 5 سال ہے, کسی کو چکن گنیا ہو گیا اس کی مدت 1 مہینہ ہے. اب اس کی مرضی ہے ایک جگہ ٹک کے علاج کروا لے, اس کی مرضی ہے 1 درجن ڈاکٹروں سے کروا لے, اس بیماری نے اپنی عمر مکمل کر کے ہی واپسی کر دی. اب یہ کرتا کرتا سب ڈاکٹروں سے جب تھک جاتا ہے تو ایک آدھا پوسٹر پڑھ لیتا ہے, 2000 روپے دو, چٹکی کھاؤ تو بیماری ٹھیک. اب اس نکھٹو کی چاندی اس کو پتا ہے کہ 20 جگہ دھکے کھا کے آ رہا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے, تو بس وہ سوچتا ہے اس کو 2 ایک پڑیا بنا کے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. پھر یہ سارے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑے بڑے اسپتالوں میں گیا تھا, بہت دور دور گیا تھا, کہیں سے کام نہیں بنا. اس جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جا کے کام بن گیا ہے. بے یقینی, یقین رکھیں, یہ اسلام نے سکھایا, یہ محمد رسول اللہ نے ہمارے دین میں جو 5 بنیادی چیزیں ہیں, کیا ایک اللہ کی عبادت, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, صرف ایک ہی قرآن پاک کو کتاب تسلیم کرنا, ایک ہی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, اور ایک محمد رسول اللہ کے جو فرمان ہے ان کے علاوہ کسی فرمان کو تسلیم نہیں کرنا. یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا اسلام کی, اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں